لوگ جلسہ کیوں کرتے ہیں؟ جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی پارٹی کی پاپولیرٹی بڑھا سکیں، اپنی پاپولیرٹی بڑھا سکیں، دوسروں کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس دیکھیں کتنے نمبرز ہیں اور لوگ ہمارے کتنے ساتھ ہیں. مطلب بیسکلی اپنی پولیٹیکل جو آپ کی پریزنس ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے سیاسی جلسے جلوس کیے جاتے ہیں. یہ تاریخ کا واحد جلسہ ہوگا جو کہ اس وجہ سے کیا گیا کہ جتنی بچی کچی پارٹی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے اور جو دو چار لوگ آپس میں اچھے سے گھلتے ملتے ہیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں اور ہر کوئی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائے. تو یہ واحد ایک انوکھا نت نیا جلسہ جو ہے پی ٹی آئی نے کیا اور ماشاءاللہ سے جلسے کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ری ڈیفائن کر دیا کہ جلسہ ایسا کیا گیا کہ ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت، ہم اپنے لیے کافی ہیں، ہم خود بھی جو ہے اپنے سوسائڈ بامبرز ہیں اپنی پارٹی کے لیے اور ہم خود بھی جو ہے وہ کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار ہیں اور ایسے پھٹنے کو تیار ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ لیرے لیرے ہو جائے. تو ماشاءاللہ سے یہ جلسہ تھا پی ٹی آئی کا. مجھے اس لیے چلے ٹھیک ہے لوگ کہیں گے اتنی کوئی تنقید کی بات نہیں ہے یا یہ وہ، تو چلیں اب اس مرتبہ اچھی بات یہ ہے کہ جو یہ پی ٹی آئی کی جو بریگیڈ ہے جو کہ فوراً گالی دینے میں تو ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ جو ہے وہ نہیں لگاتے اور جن کی زبان اتنی ماشاءاللہ سے حسین ہے کہ انسان سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. تو اور تصاویر انہوں نے جو ہے وہ کبھی کسی نے مسجد کی گنبد کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی قرآن کی آیت لگائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے حالات یہ ہیں اور داڑیاں اور یہ سارے معاملات انہوں نے اپنی تصاویر میں لگائے ہوئے ہیں اور جو زبان ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ہی سبحان اللہ ہے. تو اب کم سے کم وہ جو بریگیڈ ہے نا وہ یہ اس طرح کے تجزیے پہ اور اس طرح کے انالیسس پر اب ان کی کم سے کم ان کی جو گالیاں ہیں یا ان کی جو گندی زبان ہے ان سے اللہ کی پناہ ملے گی انالیسس کرنے والوں کو اور اینالسٹس کو، کیونکہ یہ تجزیہ اب کوئی اینالسٹ نہیں کر رہا، یہ تو بلکہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کر ڈالا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے کسی کے کہنے پر اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ گئے اور صبح صبح جا کر انہوں نے عمران خان صاحب سے جلسہ پوسٹ پون کروایا. تو پوسٹ پون بھی خیر یہ تو ایسی ہی بس زحمت کی ہے، انہوں نے پوسٹ پون کروانے کی صاف کہہ دیتے کہ ہم جلسہ نہ کبھی کر پائے ہیں عمران خان صاحب کی انکارسریشن کے بعد سے، سوائے سوابی جلسے کے کوئی نوٹیبل جلسہ نہ ہم کر پائے ہیں اور نہ ہمیں اس طرح کی کوئی سکت ہے کہ ہم دوبارہ کر پائیں. تو پوسٹ پونمنٹ تو ایک بہرحال ایک بہانہ ہی ہے. زیادہ اچنبے کی بات یہ ہے کہ جلسہ پوسٹ پون ہونے سے ایک روز پہلے جب یہ این او سی کینسل کیا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، اس وقت تک ہمارے پروگرامز میں آ کر بلند و بانگ دعوے کرتے رہے یہ پی ٹی آئی کے سارے رہنما، اور شعیب شاہین صاحب مجھے یاد ہے اس سے ایک روز پہلے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ جلسہ تو ہو کر رہے گا اور روک سکو تو روک لو. اور یہ حالات تھے اور اب تبدیلی کے لیے چونکہ این او سی نہیں ملا تو اب جلسہ جو ہے وہ چولہے میں چلا گیا اور رات تک اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے رہے. بھائی آپ نے نہیں کرنا تھا، آپ رات کو ہی کہہ دیتے. اصل بات یہ تھی کہ نہیں دیکھیں ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم قانون کی پاسداری پہ یقین رکھتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ دیتے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ماشاءاللہ سے ایک رات پہلے تک بھی یہ کہتے رہے کہ یہ وہ ہم جو کرنا چاہیں ہم کریں گے اور تمہارا ملک نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے، ہم ہر صورت نکلیں گے، خیبر پختونخوا سے لوگ پہنچیں گے. اور انٹرسٹنگلی ترنول جو مقام ہے آلدو یہ کہ وہ پی ٹی آئی کو دیا تھا، حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا. یہ چاہ رہے تھے آئی تھنک F9 پارک میں جلسہ کرنا، لیکن ان کو ترنول کا مقام دیا گیا کہ جی وہ ریڈ زون سے زیادہ دور ہے تو کوئی ہنگامہ آرائی وغیرہ جو ہے وہ اس سے پھر دور رہے گی. لیکن ترنول کا جلسہ، ترنول میں جو مقام دیا گیا وہ الٹا پی ٹی آئی کو فیور کر گیا. کس طرح سے؟ کیونکہ وہاں obviously وہ کیونکہ موٹر وے کے قریب ہے اور پشاور سے یا کے پی سے جو بھی لوگ آنے تھے وہ تمام لوگ ان کی رسائی زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ترنول کے مقام پر آ کر جمع ہونا ہے تو اس لیے ان کے لیے تو اور زیادہ آسان تھا، ایڈڈ ایڈوانٹیج تھا. تو لیکن چونکہ تبدیلی کے لیے این او سی نہیں ملی اور ان کی تبدیلی وہ جو ہے وہ این او سی کی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے بیساکھیوں پر ہے این او سی کی، اور این او سی کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی تو اس لیے نہیں لائی گئی اور صبح صبح منع کر دیا گیا. رات میں سب کو بیچاروں کو پمپ کر کے کارکنان کو اور خوب جوش و ولولہ دلا کے کہ ہر صورت آئیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، صبح منع کر دیا گیا. اور جس طرح سے منع کیا گیا، شکر ہے بھائی، میں تو اس لیے شکر ادا کر رہی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ہی ان کی پول کھولی ہے، اور اگر وہ نہ کھولتی تو یہ جو پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہی جو ان کا فیوریٹ مشغلہ ہے، کیونکہ بیچاروں کے پاس اور کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، تو وہ انہوں نے اس کے اوپر آ جانا تھا. اور جس نے بھی یہ والا تجزیہ دینا تھا نا اس کی انہوں نے ایسی جو ہے وہ کرنی تھی ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدتہذیبی کہ اللہ بس معاف ہی کرے. اور وہ بھی میں آپ کو جیسے میں عرض کر چکی ہوں کہ اس طرح کی تصاویر کو اپنی ڈی پیز اور پروفائل فوٹوز پہ لگا کر
کہ انسان ان کو پلٹ کے گالی دیتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ اس ڈی پی جس نے یہ ڈی پی لگائی ہوئی ہے ہمیں تو اس کو پلٹ کے بھی برا بھلا کہنے میں یا گالی دینے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، ان کو یہ ڈی پی لگا کر یہ حرکتیں کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی. تو اینی وے جو چیزیں ہیں سامنے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس پوائنٹ سے جو ریکوری ہے وہ پی ٹی آئی کی خاصی مشکل ہے، کیونکہ اب اگر کوئی جلسہ یہ لوگ اناؤنس کرتے ہیں 8 ستمبر کا بھی کہا ہے انہوں نے، آئی تھنک 27 کی بھی تاریخ دی ہے، اور اب الٹا اور ماشاءاللہ سے اور آگے گئے ہیں. انہوں نے کہا اب تو اس مرتبہ لاہور میں کریں گے. اسلام آباد میں ان سے جلسہ ہو کے نہیں دیا، کیونکہ اسلام آباد تو وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے، اور وفاقی حکومت سے علی امین گنڈا پور کے چیف منسٹر کے پی کے پھر بھی آفیشیل اچھے تعلقات ہیں، مطلب ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپس ہیں وہ ٹھیک ہیں، اتنی کوئی خراب نہیں ہے، جو کہ اچھی بات ہے. تو یہ لوگ تو اسلام آباد میں نہیں کر پائے. اب یہ لاہور میں جہاں مریم نواز صاحبہ جو ہیں چیف منسٹر بیٹھی ہیں اور وہاں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہ ان کو ویسے بھی کوئی کبھی انہوں نے پر بھی نہیں مارنے دیا، کبھی بھی لبرٹی چوک پہ کوئی لوگ وغیرہ جمع ہوئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے وہاں پر جو پنجاب پولیس ہے ان کو انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا ان کے پیچھے کہ جی جائیں اور آپ مزے کریں، ان کو پکڑیں اور آپ ان کے اوپر تشدد کریں، جو بھی کریں. تو وہ تو کوئی 4 لوگوں کو اکٹھا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی پی ٹی آئی کے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور میں کریں گے، تو ظاہر ہے اب تمام جو کارکنان ہیں ان کے وہ بھی اب ان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اور کئی ساری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جب انہوں نے ان کے کارکنان نے اب جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ سے پی ٹی آئی کی جو ریکوری ہے وہ نیئر امپاسبل ہے، ایٹ لیسٹ نیئر فیوچر تک، جب تک ان کو اس کے اندر کوئی نئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کہ ابھی پریزنٹ صورتحال سے مختلف ہو، یا پھر ان کی جو ابھی جو لیڈرشپ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آتی کہ ہاں کوئی ایسا شخص آ گیا ہے ان کی لیڈرشپ میں. جب تک کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو کہ پریزنٹ لیڈرشپ سے مختلف ہو یا جس کا پاسٹ کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو. ایکچولی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو بعد میں ری ایکٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ. رانا ثناء اللہ صاحب اور جو حکومت ہے ان کے پسینے پہلے چھوٹ جاتے ہیں جہاں پر بھی ان کو لگے کہ جی جیسے عمران خان صاحب نے ابھی ایک تھوڑی سی فیک نیوز کی ہوا چلائی تھی، جس پہ میں نے آپ کے ساتھ ہی آپ کے ویلاگز میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ فیک نیوز ہے اور یہ صرف ایک ہوا چلائی جا رہی ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے دوبارہ بحال ہو رہے ہیں اور ہم دوبارہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ ان کو گھسیٹنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر. تو یہی ہوا جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ چلائی تھی، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اوپر اتنے پر امید نہیں ہوئے تھے جتنے کہ حکومت کے ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے تھے. وہی حالت ابھی بھی ہے کہ اب جو جلسہ کینسل ہوا ہے، پی ایم ایل این والوں کا جو ری ایکشن ہے وہ بہت دلچسپ ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر وہ جشن منائیں، کامیابی کلیم کریں. کامیابی کو اس طرح سے کلیم کریں گے نا کہ اگر وہ کامیاب اپنے آپ کو کہیں تو کہیں اچھا جی ہم کامیاب ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ ہم نے جلسہ کینسل کرانے میں ہماری حکومت جیت گئی، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ہیں ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. ان کو خوشی منانی چاہیے نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیکن الٹی پی ایم ایل این پریشان ہے، اور یہ ان کے کوارٹر سے ہمیں باتیں موصول ہو رہی ہیں، اور وہ اسی لیے پریشان ہے کہ اعظم سواتی صاحب کس کا پیغام لے کر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ابھی جو جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ جیل کے بھی کافی سارے انتظامیہ کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ خاتون ان جیل کی جو اب وہ تھیں اہلکار وہ بھی پکڑی گئی ہیں، اور ان کو اس وجہ سے پکڑا گیا ہے کہ وہ یہ تمام تر روابط کرنے میں اور سہولت کاری کرنے میں عمران خان صاحب کی ملوث تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کی سہولت کاری کے لیے تو آپ نے جیل کی انتظامیہ کو پکڑ لیا. اب اس جیل انتظامیہ کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، اور جیل انتظامیہ ابھی جو پریزنٹ ہے ان کو الٹا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کے جو روابط ہیں یا جو رابطے ہیں وہ عمران خان صاحب سے کیے جائیں. کلیئر بات ہے اگر اعظم سواتی صاحب گئے ہیں تو فیسیلیٹیشن تو ہوئی ہے، جو کہ جیل کے اندر بیٹھ کر کسی نے آبویسلی کی ہے. پی ایم ایل این پریشان ہے کیونکہ وہ بیچارے خود تو ان میں کچھ کرنے کا دمخم ہے نہیں، تو اب وہ ہر چیز کے لیے وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. کوئی مسئلہ ہو گیا عمران خان صاحب کے خلاف جتنی مرضی چارج شیٹ سوائے پریس کانفرنس کرنے کے ان کے پاس دوسرا کچھ بھی کرنے کی ان میں دمخم نہیں ہے. یہ پارٹی کو بین کرنے چلے تھے، اس کے اوپر بھی ایسے پلٹ کے یہ لوگ بھاگے ہیں کہ اب پیچھے پلٹ کے دیکھنا بھی ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے نون لیگ والوں کے لیے نا، کہ ہم بین کر رہے تھے، کیا ہوا ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس سوائے آئیں بائیں شائیں اور بس یہ کہانیاں سنانے کے. تو پی ایم ایل این والے تو بیچارے اتنے بے بس ہیں، ان کی بے بسی کے اوپر اکثر میں تبصرہ کر چکی ہوں آپ کی ویلاگز میں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں عمران خان صاحب کے خلاف ہم چارج شیٹ جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس میں دائر کریں گے، اور جو بھی ایکشن کرنا ہے وہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اب وہی اسٹیبلشمنٹ وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اسی جیل کے جو انتظامیہ ہے ان کو یوز کرتے ہوئے عمران خان صاحب تک پیغام رسانی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب وہ پیغام ماشاءاللہ سے مان بھی رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان کی تو دوبارہ سے کوئی کھچڑی پک رہی ہے. پی ایم ایل این والے بیچارے ان کو تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا پریشان ہونے میں اور ٹھنڈے پسینے ان کی چھوٹنے میں، گیون دیئر
अनपॉपुलैरिटी, तो वो बेचारे अभी फिर परेशान हो गए. और राना सनाउल्लाह साहब पे तो माशाल्लाह और ही इस बारे में क्या ही तबसरा किया जाए. राना साहब तो वही हैं, राना सनाउल्लाह जो इलेक्शन के बाद बहुत नाराज थे कि मैं हार कैसे गया और हमें हराया गया है, नवाज शरीफ पे कांटा लगा हुआ है. मोहसिन नकवी के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बयानात देने में कि वो चीफ मिनिस्टर तो क्या, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी लग जाते तो हम कुछ ना कर पाते. इसी बात की राना साहब की जो तायीद थी वो हनीफ अब्बासी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में आके की, क्योंकि हनीफ अब्बासी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो खासे क्लोज हैं और जो पंजाब की बेसिकली लीडरशिप है PMLN की, दोनों उसी का हिस्सा हैं. तो वो भी इसी बात की तायीद करते हुए नजर आए. हाँ, बस राना साहब को जो है वो वजारत मिलने की देर थी. जैसी वजारत मिली है वो उसी जो है मोहसिन नकवी साहब उनके साथ वो शीर व शकर हो गए और वो उनके साथ जाकर अब काबीना में भी बड़ी खुश उसलूबी से बैठते हैं. मोहसिन नकवी साहब भी उनसे नहीं पूछते कि भाई आपको तो मुझ पर इतना एतराज़ था तो अब आप इसी काबीना में बैठ गए हैं जहां पर मैं भी बैठा हूं, तो ये क्या चक्कर है. और ना राना सनाउल्लाह साहब अब कोई एतराज़ करते हुए नजर आते हैं. अब तो उनके जो टीवी इंटरव्यूज़ हैं वही पहले की तरह वो उसके ऊपर हो गए इमरान खान साहब, और उनके ऊपर चढ़ाई करने पर उनके टीवी इंटरव्यूज़ जो हैं वो अब फोकस्ड हैं. तो आई थिंक बस ये ओहदा मिलने की देर थी और सिर्फ तभी तक की नाराज़गी थी. अब जब वो मिल गया है तो राना साहब बड़े खुश हैं. अब राना साहब जो हैं वो अपनी परेशानी का इजहार कर तो रहे हैं, लेकिन उस तरह से खुलकर नहीं कर रहे जिस तरह से वो तब करते थे जब उनके पास वजारत नहीं थी. तो फीलिंग वेरी सॉरी फॉर राना सनाउल्लाह साहब के सिर्फ एक वजारत की मार थी और बस उसके बाद से उनकी जो टोन डाउन वो हुए हैं वो इतने माशाल्लाह से ओबीडियंट और फर्माबरदार हो गए. फर्माबरदार इज़ अ गुड वर्ड. तो बस PMLN जो है वो खासी परेशान है और इसी वजह से अपनी जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे. कहते थे अक्सर मजाक में कहा जाता है ना कि PMLN वाले जो है वो मिठाइयाँ खाने में जल्दी कर देते हैं. तो मुझे लगता है वो अब खासे मोहतात हो गए हैं और अब वो किसी भी बात पे मिठाई खाने से पहले या खुशी मनाने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं अपना पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर. ये जो कच्चे के डाकुओं की कहानियां हैं ये काफ़ी टाइम से प्रेवलेंट हैं और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं. बदकिस्मती की बात ये है, ये हकीकत है जिसके ऊपर कहानियां बनाई गई हैं कई दहाइयों से. काम कम हुआ है, एक्शन इनके खिलाफ कम हुआ है, तो बेचारी माएँ खास तौर पर इन तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाली जो नानियाँ दादियाँ हैं वो इसके ऊपर कहानियाँ ही बनाती रह गई. और इस वजह से ये कहानियाँ, ये सच्ची कहानियाँ जो हैं ये काफ़ी टाइम से अब मशहूर हैं और इस एरिया में ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये बड़ी प्रेवलेंट हैं. ये जो कच्चे के डाकुओं का सिलसिला है विच इज़ सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब के कुछ अजला और सिंध के कुछ अजला से ये मामला शुरू होता है, जो कि साउथ पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब के भी कुछ अजला तक जाता है. ये जो लोग हैं ये इनका फेवरेट मशगला है कि ये रात में और बिलखुसूस मगरिब के ही टाइम के बाद से ये शुरू हो जाते हैं और बजरिया रोड यहाँ पर सफ़र करना है इन तमाम तर इलाकों में कोई ऐसी बात नहीं है. बड़े आम अंदाज में जो है इसके ऊपर बात होती है कि अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं, ध्यान से जाइएगा और मगरिब के बाद, मगरिब से पहले ही जो है वो आप अपना जो भी आपका मकाम है या डेस्टिनेशन है वहाँ पर आप पहुँच जाइएगा, क्योंकि मगरिब के बाद तो वहाँ सफ़र हो नहीं सकता है. तो इनका जो गोया जो तमाम तर ये जो काले जो धंधे करने वाले हैं इनका फेवरेट इनका जो काम है, मशगला है, वो है रैंसम के लिए लोगों को किडनैप करना, यानी जिसको अगवा बराए तावान कहा जाता है. और फिर ये लोगों को पकड़ के ले जाते हैं. बड़ी मतलब महारत रखते हैं ये इस काम में और ये इनको कई जाहिर है पेट्रनेज हासिल है, वरना पेट्रनेज के बगैर तो इस मुल्क में कोई पासपोर्ट CNIC नहीं बन पाता सीधी तरह से. पेट्रनेज मिल ही रही है इतने सालों से, इसीलिए ये तमाम तर जो इस तरह के जराइम हैं ये प्रेवलेंट रहे हैं. अच्छी बात एक शेयर करना चाहती हूँ, इस पे एक अच्छा तबसरा करना चाहती हूँ एक बात को लेकर जो कि काफ़ी वेल डिजर्व्ड है. लोग अक्सर कहते हैं ना कि टीवी पे सिर्फ मतलब एक बुरी खबरें सुनाई जा रही होती हैं, बहुत मतलब सिर्फ एक सनसनी फैलाई जा रही होती है. डिजिटल मीडिया पे तो ये इल्ज़ाम और ज़्यादा आता है कि वो व्यूज़ के लिए और लोग जो हैं हमारे चैनल को देखें और सारा इसके लिए और ज़्यादा डिजिटल मीडिया जो है वो उसके ऊपर ये और ज़्यादा इल्ज़ाम आयद होता है कि वहाँ सिर्फ डिप्रेसिंग बातें की जा रही होती हैं. लेकिन ये एक अच्छी बात है जो मैं करना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल फैक्चुअल है कि सिंध और पंजाब ने एक जॉइंट ऑपरेशन का आगाज़ किया है इन कच्चे के डाकुओं को लगाम लगाने के लिए. और बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह उन तमाम पुलिस अफसरान की शहादत कबूल फरमाए. और इस वजह से लेकिन ये कि आई एम बीइंग टोल्ड कि जो इसके ऊपर आई थिंक बाकायदा ट्वीट भी किया है फिर पंजाब पुलिस ने कि जो ये तमाम तर जो इस कार्रवाई में मुलविस थे और जो सरगना था इस पूरे काम का या इस पूरे इस खास वाक़े का, बदकिस्मत वाक़े का जिसमें 11-12 पुलिस अफसरान एहलकार जो हैं हलाक हुए, तो वो जो है वो ठिकाने लगा दिया गया है.
اور اب اس کے اوپر جو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہے یا جو یہ جوائنٹ آپریشن بیسکلی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک اچھی کاوش ہے جو کہ شروع کی گئی ہے اور اس کو سراہنا چاہیے. میں اس میں چودھری نثار صاحب کے انٹیریئر منسٹر جب وہ تھے نواز شریف صاحب کی پچھلی 2013 کی حکومت میں، اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ بہت اٹھا تھا. اس زمانے میں کیا تھا کہ پولیس کو جو ہے خصوصی اختیارات دیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں کہ پولیس رینجرز کو بلکہ پولیسنگ اختیارات دیے گئے تھے کہ رینجرز وہاں پولیس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی سر انجام دے سکتی ہیں، اور یہ خاص ایک ان کو سہولت دی گئی تھی انٹیریئر منسٹری کی طرف سے. اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی PMLN حریف تھے اور ساتھ نہیں تھے، تو اس وجہ سے دونوں گتھم گتھا ہو گئے. اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ہر وقت ان کے اوپر PMLN کے اوپر جو ہے تنقید کرتے تھے کہ آپ ہمارے ڈومین میں مداخلت کر رہے ہیں. پولیسنگ تو جو 18ویں ترمیم کے تحت ہے وہ صوبے کا رائٹ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہاں آپریشن کروانے والے، اور اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو آپ پنجاب میں کریں، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا آپریشن وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف وہاں پنجاب میں اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، تو وہ بھی ان کے بھی لیول پر کچھ نہ کچھ پیٹرنیج ان لوگوں کو ملتی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وہاں ہوم منسٹر تھے. کیونکہ یہ بات بھی سچ ہے، اتنی ہی سچ ہے کہ جتنا سندھ والوں کو تکلیف تھی، سندھ گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی پیپلز پارٹی کی، ان کو تکلیف تھی کہ ان کے صوبے میں آپریشن کیوں ہو رہا ہے اور ان طرح کے عناصر کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، اتنی تکلیف چیف منسٹر جب شہباز شریف صاحب تھے ان لوگوں کو ہوتی تھی جب یہ بات ان پہ کی جاتی تھی کہ آپ پنجاب میں کیوں نہیں آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے یہاں بھی یہ بڑا پرابلم یہ والا چل رہا ہے، اور ساؤتھ پنجاب میں تو بہت برے حالات ہیں جرائم کے، اور یہی کچے کے ڈاکو اور ان تمام جو عناصر ہیں ان کی بدولت، تو آپ ان کو کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں پر کیوں نہیں اس طرح کا آپریشن شروع کرتے، یا وفاق وہاں کیوں نہیں آپریشن شروع کرتا جیسے کہ سندھ میں کر رہا ہے. دونوں طرف کی تنقید میں سمجھتی ہوں بڑی جائز تھی، کیونکہ ہونا اسی طرح سے چاہیے تھا کہ دونوں طرف آپریشن ہونا چاہیے تھا اور بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے تھا، تاکہ سندھ اور جو سندھ سے اوپر جا کر پنجاب تک جو یہ عناصر جا کر پناہ لیتے ہیں اور ان کے وہاں پر بھی جو ہیں وہ سارے سیف ہاربرز اور ہیونز موجود ہیں، تو وہ وہاں تک جاتے ہیں، تو دونوں طرف آپریشن ہوگا تب ان کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوئیں. اس کے اوپر اس وقت میں اس بات میں کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے اور کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ اس وقت دونوں یہ جو PMLN اور پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی تھیں، اور ان کو بڑا برا لگتا تھا کہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے. تو چلیں، دیر آئے درست آئے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کے جو پاسٹ کی ان کی جو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ان دونوں پارٹیز کی کہ انہوں نے کبھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے اس کا بھی جو انہوں نے دونوں پارٹیوں نے برتی ہے ابھی ماضی قریب میں، اس کا کوئی ازالہ ہو، اور اس مرتبہ یہ خاطر خواہ یہ جو انہوں نے جوائنٹ آپریشن کیا ہے اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے، یہ آپریشن بھی خاطر خواہ ہو، یہ نہ ہو کہ یہ مڈ وے ختم ہو جائے. اور میں بلکہ انفیکٹ اس بات کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ پروبیبلی دس از بیکاز آف چیف منسٹر پنجاب مریم نواز، کیونکہ پہلے جو چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب تھے وہ اس کے اوپر سچی باتیں نہیں کام کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے کبھی کام نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ اوبیسلی تب سے لے کر اب تک صرف وہی ایک چینج ہے جو کہ ہوا ہے پنجاب میں، اور وہ ظاہر ہے ان کی کابینہ ہے، ان کے لوگ ہیں، اور جو لا منسٹر ہیں اس وقت صہیب بھرت، وہ جو ندیم افضل چند کو بڑی وہ مزے کی ان کے اوپر جگتے لگاتے تھے الیکشن کیمپین کے دوران، تو وہ اس وقت لا منسٹر ہیں. تو آئی تھنک ان کی تھوڑی ایک ینگ لیڈرشپ ہے پنجاب میں بالخصوص، اور یہ مختلف ہے. چیف منسٹر تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ بھی مراد علی شاہ صاحب ہی تھے، 2013 آنورڈز کچھ دیر تک قائم علی شاہ صاحب رہے ہیں، پھر اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب جو آ گئے تھے، جن کے پاس ایک تو چیف منسٹر بھی تھے اور ان کے پاس فائنانس منسٹری کا بھی قلمدان تھا. بٹ آئی تھنک مریم نواز صاحبہ کے آنے سے شاید اس چیز میں فرق پڑا ہے اور ان کا ایک ریزالو اچھا ہے، اور بلکہ اس مرتبہ آئی مسٹ سے کہ مراد علی شاہ صاحب کا بھی بطور چیف منسٹر ریزالو اچھا ہے. امید کرتی ہوں کہ اس سے کچھ نکلے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ کوئی تو ایسا کوئی دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جو کہ بغیر فوج کی انٹروینشن کے یا رینجرز کی انٹروینشن کے سول انتظامیہ اپنے بلبوتے پر حل کر پائیں. تو اس معاملے پہ بھی میں بہت پر امید ہوں، اور میں اچھی بلکہ بات کرنا چاہتی ہوں، ان کو اچھی وشز ہی دینا چاہتی ہوں کہ خدا را کوئی ایسی مثال قائم کریں کہ کوئی ہمارا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بغیر آرمی کی انٹروینشن کے حل ہو جائے.